اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد، اس صورت کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں یہ سورہ محمد کے نام سے مشہور ہے، سورہ قتال کے نام سے، یا یوں کہا جائے احناف کے ہاں یہ سورہ محمد کے نام سے مشہور ہے، سورہ قتال کے نام سے مشہور۔ سورہ محمد اگر اس کا نام ہو تو وجہ تسمیہ یہ ہوگی اللہ رب العزت نے اس صورت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اسم گرامی کو ذکر کیا، والذین آمنوا وآمنوا بما نزل علی محمد، کہ قرآن نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، بس اسی نام کی مناسبت سے صورت کو سورہ محمد۔ اب اگر کہنے والا یہ کہ قرآن میں اور بھی اس کے علاوہ 3 جگہیں ہیں جہاں پر اس میں محمد آیا ہے، پھر ان صورتوں کو سورہ محمد کیوں نہیں کہا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ صورتوں کے جو اسماء ہیں وہ قطعی نہیں ہوتے، وہ ایسی ضنی ہوتے ہیں، تو اس کا اگر سورہ محمد نام رکھ دیا تو یہ کچھ کا قطعی فائنل نام نہیں، اس صورت کا کوئی اور نام بھی رکھا جا سکتا ہے، اور ان کو بھی سورہ محمد بھی کہا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ سورہ قتال اگر اس کو کہیں تو وجہ تسمیہ یہ ہوگی کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے مومنوں کو کافروں سے لڑنے کی ترغیب دلائی، اور بتایا ہے کہ جب ان سے لڑائی کرنی ہے تو کس انداز میں کرنی ہے کہ کفر کا نام و نشان باقی نہ رہے، تب تک لڑتے رہو جب تک کفار خدا و رسول کے سامنے اپنے ہتھیار نہ گرا دیں۔ تو بس اسی مناسبت سے کہ اس میں قتال کا ذکر ہے، قتال کا تذکرہ ہے، اس صورت کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ تمام صورت مدنیہ ہیں، صرف اس میں ایک آیت ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، والی آیت جو ہے وہ سورہ مکیہ۔ مدنیہ کا مطلب یہ صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور وہ جو آیت تھی وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ والی وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ ایک قول اس میں یہ ہے کہ ساری صورت مکیہ، ساری صورت مدنیہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ ساری صورت ہجرت سے قبل نازل ہوئی۔ یہ قول ضعیف ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر جہاد کا اور قتال کا حکم ہے، اور جہاد اور قتال کا حکم ہجرت سے پہلے نہیں تھا، تو یہ صورت مکیہ نہیں ہے۔ جن حضرات نے کہا ان کا قول یہ ضعیف ہے۔ اس صورت کے اندر آیتیں 38 ہیں یا 39 ہیں۔ 38 یا 39 کا مطلب یہ نہیں کہ جس نے صاحب تفسیر کو گنتی نہیں آتی تھی، بلکہ ایک آیت ایسی ہے جسے بعض نے 2 شمار کیا ہے، اگر اسے 2 شمار کریں گے تو 39 ہیں، اگر ایک ہی شمار کریں تو 38 ہیں۔ الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل مکہ تھا، یعنی کہ مکہ والے، من اہل مکہ والے، بصدو، انہوں نے روکا، غیرہم، جو مکہ والے نہیں تھے۔ قرآن کی پہلی آیت بتا رہی ہے کہ یہ صورت مدنی ہے، کہ جب یہاں سے وہ مکہ گئے تھے، جب صلح حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، آگے عمرہ کرنے کا ارادہ تھا، تو انہوں نے مکہ آنے نہ دیا۔ مطلب ہے نا، کافروں نے، اہل مکہ نے جو مکہ والے نہ تھے ان کو روکا، انصار کو مدینے میں آنے سے روکا۔ یہ صورت کی پہلی آیت بتا رہی ہے کہ یہ صورت کون سی ہے؟ مدنیہ۔ الذین کفروا من اہل مکہ وصدوا غیرہم، کہ اہل مکہ یعنی کہ کفار مکہ نے روکا ان کو، اپنے غیر کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ کس سے؟ عن الایمانی، ایمان سے روکا۔ یا اگر اس کا ترجمہ وہ کریں کہ جب وہ مسلمان مدینے سے جا رہے تھے مکہ عمرہ کرنے کے لیے، تو پھر عن سبیل اللہ کا معنی ہوگا کہ بیت اللہ کی طرف جانے سے روکا۔ تو بیت اللہ کی طرف کون گئے تھے؟ گئے تھے نا، لیکن صلح حدیبیہ پہ جا کے رک گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے کس کو سفیر بھیجا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر کیوں بھیجا تھا؟ وہاں جا کے دیکھ کے صورتحال کیا، ظاہر سی بات ہے وہ جو تھے مکہ والے وہ تو تھے نا بڑے غصے میں، ادھر سے کوئی جائے تو وہ تو قتل کر دیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا انتخاب کیا جس کی قدر و منزلت، جس کی عزت کفار بھی کرتے تھے، جو ان کی نظر میں بھی معتبر تھا، اور وہ کون تھا؟ اب یہاں پر ایک بات بتاؤں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو وہاں پہ کفار مکہ نے کیا پیشکش کی کہ آپ کر لیں؟ حضرت عثمان نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، اب سامنے کعبہ ہے، سامنے کعبہ ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے حضرت عثمان کھڑے ہیں، کہ کعبے کے سامنے طواف کرنے سے بڑھ کر بھی توحید ہے کوئی؟ تو انہوں نے توحید کو کیوں چھوڑا؟ رسول اللہ کی ذات، انہوں نے کہا نہیں جناب، امام احمد رضا نے کہا نا، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے
ہاں یہی تو امتحان ہے. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ نبی پاک، وہ حدیث کے الفاظ ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طواف نہیں کریں گے. ہمیں تو کعبے کی جو عزت بتائی ہے وہ رسول اللہ نے بتائی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو چھوڑ کر میں کعبے کا طواف کر سکتا نہ؟ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس گھر بہون رسیدی تمام بول حدیث، کہ خدا کے کعبے میں پہنچنا اسی کا مقبول ہے جو در مصطفیٰ سے ہو کر آئے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو، ہمیں کیا چلو خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو. جب ادھر گئے حضرت عثمان، اب یہاں پہ بات آ رہی ہے تو کرتا چلوں. خبر کیا آ گئی ادھر کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حضرات سے بیعت لی. بیعت رضوان کہتے ہیں اسے. تمام سے بیعت لی کس بات پر؟ وہ اللہ نے سورہ فتح میں ذکر کیا لقد رضی اللہ. اس کے بعد سورہ فتح جو آ رہی ہے وہاں ذکر کیا لقد، وہاں پہ بھی اس موضوع کو تفصیل سے بیان کریں گے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا. کن سے؟ کیوں؟ علت کیا تھی رضا کی؟ یبایعونک، ان سب مومنوں نے آپ کی بیعت کی ہے درخت کے نیچے. بیعت کس کے لیے ہوئی تھی؟ حضرت کس کے لیے بیعت ہوئی تھی؟ کی کس نے؟ بیعت لی کس نے؟ کی کنہوں نے؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ تو ان مومنین میں بتائیں حضرت علی تھے کہ نہیں؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی تھے کہ نہیں؟ بھی لکھا تحریر نامہ انہوں نے لکھا تھا نا. تو حضرت علی تھے وہاں پہ کہ نہیں؟ تو حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں جس ذات کے نام سے، تو اللہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور یہ کہتے ہیں جناب حضرت علی اور حضرت عثمان کا آپس میں تعلق ٹھیک نہیں تھا. یعنی کہ حضرت علی کو خدا نے جو کہا کہ میں تم سے راضی ہوں، وہ تو حضرت عثمان کے صدقے کہا. تو یہ ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں. جن کے نام پر بیعت کریں تو اللہ حضرت علی سے راضی ہو رہا، اور ان کا ایمان تو حضرت علی سے بڑھ کر ہے. اچھا خیر، یہاں پھر ایک بات اور کر دیتے ہیں. یہ تو تھی نا اہل تشیع کی بات. پھر یہاں پہ بعض حضرات یہ بات کرتے ہیں، دیکھیں جی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا کہ عثمان نہیں شہید ہوئے تو بیعت کیوں کرتے؟ یعنی کہ ان کو پتہ نہیں تھا نا. آپ تو کہتے ہو حضور کو علم ہے، اس سے تو علم کی نفی ہو گئی. تو بھائی جی بات ہے یہ، اگر حضور کو علم نہ ہوتا، آپ نے پوری بیعت کی تفصیل نہیں پڑھی، حدیث پڑھیں پوری. وہاں پہ جا کے نا سورہ فتح میں مکمل تفصیل سے بتاؤں گا، ابھی تو اجمالاً بتا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جب ساروں سے بیعت کی نا، سارے صحابہ ہو گئے، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور کہا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ، یعنی کہ ایک اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ دیا. حضور نے اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ کہا؟ عثمان کا. اور کہا میں عثمان کی طرف سے خود بیعت کرتا ہوں. ایک تو اشارہ یہ دے دیا نا کہ جس کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں وہ زندہ ہے اور مجھے پتہ ہے. اور جب حضور نے کہا میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، تو اللہ نے حضور کے ہاتھ کو کہا ید اللہ. وہیں پر ہے نا لفظ کیا؟ حضور نے اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ کہا؟ حضور کے ہاتھ کو کس نے اپنا ہاتھ کہا؟ تو حد اوسط گراؤ تو اللہ نے کہا نا عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ. الخیر، یہ تو صرف اجمالی بحث تھی. سورہ فتح شروع کرتے ہیں چند دنوں میں، تو وہاں جا کے تفصیل کے ساتھ یہاں پر جتنے نکات ہیں وہ شروع ہوں گے. اللہ نے کہا کافروں نے، یعنی کہ مکہ والوں نے جو مکہ کے باہر سے آئے تھے ان کو روکا. احبط اعمالہم، اللہ نے مکہ والوں کے سارے عمل ضائع کر دیے. اب کہنے والا یہ کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے کہہ دیا جس نے نیک کام کیے اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو یہاں تو کہہ دیا نا اضل اعمالہم، اللہ ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. تو یہ تو قرآن کی دونوں آیتوں کے اندر تضاد آ گیا نا. قرآن کی ایک آیت کہتی ہے نیک کام ضائع نہیں ہوگا، اور دوسری آیت کہتی ہے
اور اگر کہنے والا یہ کہے کہ جناب اگر جواب میں آپ یہ کہیں گے یہ کافروں کے اعمال ہیں، تو اللہ نے جو بات کی ہے کہ عمل ضائع نہیں ہوں گے وہ مومنوں کے ہیں، وہ کن کے ہیں؟ مومنوں کے ہیں، اور لہٰذا کافروں کے عمل ضائع ہو جائیں گے، مومنوں کے عمل ضائع نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی کہنے والا یہ بات کرے تو کیوں کہنے والا کیا کہے نہیں یار، آپ اعتراض کیا ہے کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی نیک عمل ضائع نہیں ہوگا، یہاں کہہ دیا عمل ان کے چلو میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہاں پر جن کے اعمال ضائع ہوں گے وہ کافر ہیں، اور وہاں پر کہا جن کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے وہ کون ہیں؟ اب جس نے یہ اعتراض کیا تو اس نے پھر اعتراض کیا، اس نے کہا میں آپ کو قرآن کی ایک آیت دکھاتا ہوں جس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ مومنوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت ہے نا، اللہ نے کہا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ تو پھر کوئی ایسا جواب دے نا، ایسا جواب دیں کہ اس آیت کا بھی جواب ہو جائے اور اس پر جو اعتراض ہو رہا تھا اس کے جواب پر وہ اعتراض بھی پیدا نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، کہ اللہ اس نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا جو کیا جائے۔ کون سا نیک عمل ہے جو ضائع نہیں ہوتا؟ کون سا ایسا عمل کیا تو جائے گا نا، اور کون سے ضائع ہو جاتے ہیں؟ بہرحال جتنے بھی اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیے جائیں گے اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا، ان کے لیے فرمان ہے لا یضیع اجر من احسن عملا، اور جو حضور کی محبت کے بغیر جتنے کام کیے جائیں گے ان کے لیے احبط اعمالہم، اللہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا۔ سمجھ آئی؟ تو عمل کرنا ہے تو اطاعت رسول میں، اللہ نے کہا میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی اطاعت کرو، میری اطاعت خود ہی ہو جائے گی۔ کئی تعامی نیک عمل کیا تھے ان کے؟ کھانا کھلانا تھا، وسیلۃ الارحام رشتہ داروں سے حسن سلوک تھا، فلا یرون لها فی الآخرۃ ثوابا، نیک اعمال ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آخرت میں ان کو ان کے اعمال کا ثواب نہیں ملے گا، وَيُجْزَوْنَ بِهَا فِي الدُّنْيَا، اور دنیا میں ان کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ دنیا میں بدلہ کیا دیا ان کو اللہ نے؟ آپ کو میں نے چند دن پہلے بھی بتایا تھا کہ کافروں کو دنیا میں بدلہ دیا جائے گا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں ان کی شہرت ہو گئی دنیا، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے، دنیا میں ان کو بدلہ دیا جانا یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو دنیا میں ان کو بدلہ ہی نہ دیا جائے، کیونکہ کافر ہیں، کافر کا کوئی عمل معتبر نہ ہو۔ اللہ نے کہا وَيُجْزَوْنَ بِهَا فِي الدُّنْيَا، دنیا میں ان کو بدلہ دے دیا جائے گا، من فضلہ تعالی، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے یعنی کہ انصار وغیرہ، وعملوا الصالحات، نیک کام کیے، وآمنوا، یہ وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں، بما، اس پر، نزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، ای القرآن، قرآن پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور یہ قرآن ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ کفر عنہم، یہ قرآن مٹاتا ہے ان سے، قرآن غفر لہم، معاف کرتا ہے انہیں، سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حال کو درست کرتا ہے، فَلَا يَعْصُونَهُ، پس وہ نافرمانی۔ مجھے یہ بتائیں گناہ مٹانا کس کا خاص ہے؟ یہاں تو ہے نا قرآن گناہ مٹاتا ہے، تو شرک تو نہیں ہوا؟ اللہ کی صفت کا اطلاق کسی اور پر ہو گیا نا، تو شرک کیوں نہیں ہوا؟ کہ اللہ جو ماہی ہے گناہوں کو مٹاتا ہے وہ ذاتی طور پر مٹاتا ہے، اور قرآن جو گناہوں کو مٹاتا ہے وہ عطائی طور پر مٹاتا ہے، کہ اللہ نے قرآن میں صلاحیت دی ہے، یہ طاقت دی ہے کہ یہ گناہوں کو، ذالکا، یہ اضلال الاعمال و تکفیر السیئات، اعمال کا ضائع کرنا اور گناہوں کو مٹانا۔ بِأَنَّا، اس وجہ سے ہے، بسبب انا، با بتا رہے ہیں سببیت کے لیے، با کے 10 معنی ہے نا، ان میں سے ایک معنی سبب ہے، بِأَنَّا، اس وجہ سے کہ الذین کفروا، کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے، اتبعوا الباطل، انہوں نے شیطان کی اتباع کی، والذین آمنوا، وان الذین آمنوا، اور وہ جو ایمان والے ہیں، اتبعوا الحق، انہوں نے حق کی پیروی کی ہے، من ربہم، جو ان کے رب کی طرف سے تھا، کذالک، اسی طرح، یعنی کہ اسی بیان کی مثال، یضرب اللہ للناس، اللہ مثال بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، یبین احوالہم، جو ان کے احوال کو بیان کرتی ہے، ای فالکافر، یعنی کہ کافر، یحبط اعمالہ، اللہ اس کے عمل کو ضائع کر دے گا، والمؤمن یغفر لہ، اور مومن کی، یعنی کہ اللہ کافروں کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا اور مومنوں کے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ، اے ایمان والو، جب تم ملو، تمہارا سامنا ہو کافروں سے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، فَضَرْبَ الرِّقَابِ مصدر ہے
یہ لفظ سے بدل ہے، اس کا فعل کیا ہے؟ فَضْرِبُوا رِقَابَهُمْ أَيْ اُقْتُلُوهُمْ، کہ جب تمہارا سامنا کافروں سے ہو تو ان کی گردنوں کو مارو۔ کیا مطلب؟ اقتلوہم، ان کو قتل کر دو۔ اب قتل کرنے کو تعبیر کیا ہے ضرب رقاب سے، کیونکہ اکثر طور پر قتل ہوتا ہے گردن کو اڑانے سے، اور جنگ کا دستور یہ تھا کسی کو قتل کرنا ہوتا تو گردن کاٹی جاتی تھی، اسی لیے کہا فضرب الرقاب۔ اللہ نے کہا نا سورہ انفال میں فرمایا تھا فضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں کے اوپر مارو۔ تو گردنوں کے اوپر مارنا ہے، گردنیں اڑانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کو قتل کر دو۔ اور ضرب رقاب سے اس آیت قتل کو تعبیر اس لیے کیا ہے کہ اکثر طور پر گردن اڑا کر ہی قتل کیا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا قتل کرو حتی اذا اثخنتموہم، حتی جب تم ان میں سے اکثر کو قتل کر دو، اثخنتموہم اکثر کفار کو قتل کر دو، فشدوا تو جو باقی بچ جائیں، فشدوا الوثاقہ ان کو قید کر لو، فامسکوا عنہم ان کو روکو اور ان کو قید کر لو، اور سخت قسم کے ان کو بند کرو، یعنی کہ پابند سلاسل کر کے ان کو اچھی طرح قید کر لو۔ وثاق ما یوثق بہ الاسری، یعنی کہ اس طرح کا قیدی کہ جس کو دیکھ کر قیدی لگے، یہ نہیں کہ جناب قید کر کے عالی شان محل کے اندر بس نظر بند کر دیا جائے، قید کرو سر سے پاؤں تک ان کو زنجیر کے اندر جکڑ دو۔ فاما، پھر یہاں تو منن احسان کرو، اس کے بعد اچھا یہ بھی اسی طرح عبارت ہے، لفظ سے بدل ہے، یعنی کہ تمنون علیہم بطلاقہم من غیر شیء، کہ ان کو کچھ لیے بغیر چھوڑ دو احسان کر کے۔ وَإِمَّا فِدَاءً، یا پھر تم ان سے مال کا فدیہ لے لو، مال کا فدیہ لے لو، مال کا فدیہ لے لو، یا ان سے مسلمان قیدی لے لو، کیونکہ انہوں نے بھی مسلمانوں کو قیدی بنا کے رکھا ہوگا اپنے ملک میں، یہاں سے ان سے سودا کر لو کہ آپ ہم سے اپنے قیدی لے جاؤ اور اپنے قیدی ہمیں دے جاؤ۔ حتی تدع الحرب، اچھا یہ اس کا تعلق پیچھے کے ساتھ۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب کفار کو میدان جنگ میں پکڑا جائے گا، کافروں کو میدان جنگ میں پکڑا جائے گا، تو آیا ان کو بغیر معاوضے کے چھوڑنا جائز ہے یا معاوضہ لے کر چھوڑا جائے گا؟ اچھا بعض حضرات نے اس آیت کو منسوخ کہا ہے، بعض حضرات نے، اور بعض حضرات نے اس کو ناسخ کہا ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت اللہ نے کہا فقتلوا المشرکین، مشرکوں کو قتل کر دو، جدھر ملے جتھے لبے مار دو پڑ دیں۔ لوگوں نے کہا وہ آیت ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، یعنی کہ اب کافروں کو قیدی بنانا جائز نہیں، اس طرح ان کو آزاد کرنا جائز نہیں، انہوں نے یہ بات کی، تو وہ کہتے ہیں وہ آیت ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے۔ اور اسی طرح بعض حضرات کہتے ہیں یہ ناسخ ہے، وہ منسوخ ہے، لیکن درست بات یہی ہے یہ منسوخ ہے، اور فقتلوا المشرکین والی آیت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ناسخ ہے۔ اچھا حتی تدع الحرب کا تعلق پیچھے ہے، اللہ نے کہا تم ان کو مارو، قید کرو، کب تک ان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھو؟ حتی تدع الحرب اہلها اوزارها، حتیٰ کہ جنگ والے اپنے اسلحہ پھینک دیں، اسقالها من السلاح وغیرہ، بین طور کہ کفار مسلمان ہو جائیں، کفار اسلحہ پھینکنے کا مطلب کیا؟ کفار مسلمان ہو جائیں یا ایک معاہدے میں داخل ہو جائیں۔ وہذی غایۃ للقتل والاسر، اور معاہدہ کیا ہے؟ یہ غایت ہے قتل کی یا قید کی، یا پھر قتل ہو جائیں، یا ان کو پکڑ کے مار دو وہیں پہ، یا پھر ان کو قیدی بنا لو، یعنی کہ ان کو بغیر کسی معاوضے کے چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ذالک، یہ مبتدا مقدر کی خبر ہے، الامر فیہ ما ذکر، معاملہ اسی طرح ہی ہے ان میں جو ذکر کیا گیا۔ ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اگر اللہ چاہتا تو بغیر لڑائی کے مسلمانوں کی معاونت کر سکتا تھا، اگر اللہ چاہتا تو جنگ کے بغیر مسلمانوں کو فتح دے سکتا تھا، کافروں کو نیست و نابود کر سکتا تھا۔ ولیکن امرکم بہ، لیکن اللہ نے تمہیں جہاد کا حکم دیا، لیبلوا بعضکم ببعض، تاکہ تم میں سے بعض کو بعض میں آزمائے، کہ لڑائی کے اندر کون ہے تم میں سے جسے قتل کیا گیا ہے تو وہ جنت کی طرف ہے، اور ان میں سے کون ہے جسے قتل کیا گیا اور وہ جہنم کی طرف ہے، تاکہ اللہ تمہیں شہادت کا درجہ دے۔ والذین قتلوا، اور وہ جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں، اور ایک روایت میں قاتلو ہے، قتلو کا تو معنی ہے نا جو شہید ہو گئے، تو پھر یہ آیت شہداء کے لیے خاص ہے، اور اگر قاتلو پڑھیں تو یہ آیت مجاہدین کے لیے ہے، شہید کے لیے بھی ہے اور غازی کے لیے بھی ہے، تمام مجاہدین کے لیے، کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی غزوہ احد میں، جب کافی سارے مسلمان قتل بھی ہوئے اور کئی مسلمانوں کو زخم پہنچا۔ اللہ نے کہا جو لوگ قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں، فلن یضل یحبط اعمالهم، اللہ ان کے اعمال کو ضائع
نہیں کرے گا. سیہدیہم اللہ ان کو دنیا میں ہدایت دے گا اور آخرت میں بھی ہدایت دے گا اس چیز کی طرف جس سے یہ نفع لیں گے. ویصلح بالہم اور اللہ ان کے حال کو درست کر دے گا فیہما ان دونوں میں. وما فی الدنیا اور جو دنیا میں لمن یقتل اور جو دنیا میں ہے لمن لم یقتل اس کے لیے کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا. وہ ادرجوا فی قتلوا تغلیباً اور اسے تقریباً انہی میں شمار کیا جائے گا جنہیں قتل کیا گا. مثلا اللہ وہ مجاہدین جو اللہ کی رضا کے لیے لڑتے رہے لیکن ان کو شہادت نہ آ سکی, ان کو حضرت خالد بن ولید جیسے کہ جن کے سر سے پاؤں تک جسم کے کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تلوار کا زخم نہ ہو, لیکن پھر بھی وہ شہادت نہ آئی, ان کو تبھی موت مرے. ان کا ایک فرمان تھا, وہ کہتے تھے لوگوں کو کہہ دو اگر میدان جنگ میں موت آنا ہوتی تو خالد کبھی بستر پر نہ مرتا. اللہ نے کہا جن لوگوں کی خواہش تھی شہادت کی لیکن وہ مرے تبھی موت ہے. ادرجوا فی قتلوا تغلیباً ان کو شہداء میں شمار کیا جائے گا. صاحب تفسیر نے یصلح بالہم کا مطلب کیا بتایا, ان کو شہداء میں شمار کیا جائے گا. ویدخلہم الجنۃ عرفہا بینہا لہم اللہ ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا عرفہا لہم جو اللہ نے جنت ان کو پہلے سے دکھا دی. جب بندہ شہید ہوتا ہے نا, جب اس کی گردن کٹ رہی ہوتی ہے تو اس کے سامنے اس کی جنت کا محل نظر آ رہا ہوتا ہے جہاں پر مرنے کے بعد اس نے جانا ہے. اللہ نے یہی فرمایا کہ اللہ ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جو جنت ان کو دکھا دی ہے. فَيَهْتَدُونَ إِلَىٰ مَسَاكِنِهِمْ مِنْهَا اللہ ان کو دکھا دیتا ہے کہ کہاں رہنا انہوں نے. جنت میں ان کی بیویاں کون ہوں گی, یعنی کہ ان کی حوریں کیا ہوں گی, اور جنت میں ان کے نوکر وغیرہ, اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اللہ ان کو پہلے ہی دکھا دیتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تنصروا اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو, کیا مطلب اللہ کے دین کی اور اس کے رسول کی مدد کرو, ینصرکم علی عدوکم تو وہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے دشمنوں کے خلاف اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں. والذین کفروا فتعس لهم اور وہ لوگ جو کافر ہیں تو ان کے لیے ہلاکت ہے. واضل اعمالهم اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. کفروا سے مراد اہل مکہ ہے, یہ مبتدا ہے, اس کی خبر تائسو ہے. تائسو جو اس پر دلالت کرتے ہیں کہ جو کافر ہیں وہ کون ہیں, تائسو جو ہلاک ہو گئے. فتعس لهم ان کے لیے ہلاکت ہے اور خرابی ہے اللہ کی طرف سے, اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دی. اس کا عطف تائسو پر جائے گا. ذالکا اللہ نے یہ عمل اس لیے ان کے ضائع کیے, یعنی کہ تاس اور ادلال ہلاکت اور گمراہی کیوں, بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ انہوں نے ناپسند کیا تھا اس کو جسے اللہ نے بھیجا, جیسے اللہ نے نازل کیا قرآن کو جو مشتمل تھا علی تکالیف, کئی تکالیف پر. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ کیا یہ زمین میں سیر نہیں کرتے, فَيَنْظُرُوا دیکھیں كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ کہ کیسا انجام ہوا تھا من قبلہم ان سے پہلے ان لوگوں کا, دمر اللہ علیہم جنہیں اللہ نے ہلاک کر دیا. اور تدمیر کہتے ہیں ان کو ہلاک کرنا, ان کی اولاد کو ہلاک کرنا اور ان کے مال کو ہلاک کر دینا. وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کی امثالها اور بھی کئی مثالیں ہیں, ای عاقبۃ ما قبلہم ان سے پہلے جتنے کافر گزر چکے ہیں اللہ نے تمام کے انجاموں کی خبر دے دی ہے. ذالکا یہ یعنی کہ مسلمانوں کی مدد کرنا اور کافروں پر غضب کا اظہار, مسلمانوں کی نصرت اور کافروں پر قہر. بِأَنَّ اللَّهَ اس لیے کہ مولا اللہ ولی ہے اور ناصر ہے, الذین ان لوگوں کا آمنوا جو ایمان لائے, وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ اور جو کافر ہیں ان کا کوئی مولا نہیں ہے. تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ مولا کافروں کا نہیں ہوتا. جو کہتے ہیں مولا کوئی نہیں ہے وہ کون ہے, ہاں بات ختم.